خجلان أشعر بالخجل.
تو ہم نے جب یہ کہا کہ ہمیں $10 ملین کے تیل بیچنے کی اجازت دی جائے تو یو این او نے یہ ہماری ایک جو جینون نیڈ تھی اس کو بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا. نحن نعتقد أن الحل الوحيد هو وحدة العالم الإسلامي. امبیسڈر صاحب ایکسیلنسی نے کہا ہے کہ ہمارا جو عراق کی لیڈرشپ کا نظریہ ہے اس سارے پس منظر میں وہ یہ ہے کہ عالم اسلام اس وقت استعماری قوتوں کی گرفت اور ان کی قید میں ہے، ان کی غلامی میں ہے، اور اس کا صرف ایک حل ہے کہ عالم اسلام اپنے تمام تر تحفظات سے بلند ہو کر ماضی کی تلقین کو فراموش کر کے ایک مشترکہ موقف جو ہے وہ اختیار کرے. ونحن نشكر نحن لدينا أكثر من $4 مليار مجمدة في الخارج. ایکسیلنسی نے کہا ہے کہ ہمارے $4 بلین جو ہے $4 بلین نقسم من هذه الأموال في دول عربية وإسلامية. اور ان میں سے اکثر جو ہیں $4 بلین میں سے یہ مسلمان ممالک کے بینکوں میں ہیں. طلبنا من هذه الدول الإسلامية والعربية إطلاق جزء من المبلغ. حسین کے حکم پر کہ اب ہر عراقی بچہ جو اسکول میں داخل ہوتا ہے اس پر قرآن کی حفظ کرنا اور قرآن کا سمجھنا یہ عراق کے ایجوکیشن سسٹم کے جو نصاب ہے اس کا ایک حصہ ہے. تو ہز ایکسیلنسی نے کہا ہے کہ اس کے لیے جو ہمیں قرآن مجید کی اتفاق کے حوالے سے جو ضرورت ہے، ہم جو اسلامی ممالک میں ہمارے فریز فنڈز ہیں، ہم آپ کے وساطت سے اپنے ان برادر اسلامی ممالک سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے جو ان کے پاس فریز فنڈ ہیں وہ ریلیز کر دیں تاکہ ہم عراقی بچوں کے لیے جو ہے قرآن مجید کی مطلوبہ تعداد میں جو ہے وہ ارتباط کر سکیں. أنا بس أحب أن أطمئنكم أن إخوانكم الشعب العراقي صامدين صابرين ومؤمنين بقيادته. اس سلسلے میں عراق کی حکومت نے افیش کی پاکستان کو موسٹ فیورٹ کنٹری ڈکلیئر کیا. تو ان کی خواہش یہ ہے وہ كيف القيادة العراقية يريد علاقات تجارية مع الباكستان. نحن أبوابنا مفتوحة أمام الباكستان، شركات خاصة أو عامة. کہتے ہیں جی ہمارے دروازے ہر پاکستانی تجارتی ادارے کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور ہم اپنے کھلے دل کے ساتھ ہر تجارتی جو فرم ہے اس کو ویلکم کریں گے اور ہر پاکستانی فرم کو جو ہے وہ دوسری ممالک کی جو تجارتی فرمیں ہیں ان پر ترجیح دیں. نفضل شركاتنا الباكستانية على الدول الغربية. في السنة الماضية لحجاج العراقيين وإن هذا السنة ما يسمعون ماذا يفعل العراق. نحن تحدينا الحصار وسافرت 3 طائرات متحدية الحصار ونزلت في السعودية. اپنے وہ حجاج کرام جو بائی روڈ سفر نہیں کر سکتے ہم انہیں اپنے طیاروں میں سوار کر کے جدہ جو ہے وہ بھیجیں گے. ہم کسی پابندی کو اپنے اس مذہبی فرض کی تکمیل کے سلسلے میں جو ہے وہ حائل نہیں ہوتے ہیں. لكن هذا قرب خليج العراق هذا
امبارگو ہے نا یہ وجہ تو ایس عرصے 15 لاکھ آدمی جڑا 15 لاکھ 15 لاکھ امبارگو کی وجہ سے Now, no, I don't think this is the main problem. The main problem, I think, is Israel. Because what I like to inform you, that one of the UN inspector, his name is Scott Riker, said last 2-3 weeks that he visited Israel 30 times since he began his war, he started his war with the Iraqis. And he, every time he exchanged the information with Mossad about Iraq. I feel that when Israel find that Iraq strong Iraq is a threat to them, they play this role coordinating with the United States. This is the main problem. تمہیں لگی ہے ساتھی میں جو شرمناک بات ہے نا اس کا ایکسلنسی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے اس کو انہوں نے عراق میں جو انہوں نے انسپیکشن کے دوران معلومات جمع کیا وہ ان کو موجود United States
کسی ویلے پریس کلب کھاریاں دا ڈیلیگیشن بناؤ نا پیسے انہاں نال تہاڈی 3-4 گھنٹے دی ششتر کھانی کسی ویلے بھی 4-5 دن پہلا نمبر تہاڈے کول ہے انہاں دے فارم کر دو If you need any more information about the situation in Iraq, please don't hesitate to contact our embassy and we will give you all the details. میری کسی ٹائم میں رات کے بارے کو معلومات کی ضرورت ہو تجھے براہ راست بھی ایمبیسی کو کہو سارا اللہ انشاءاللہ پوری کوشش نوٹیاں نہیں کھڑے ہوٹل نوٹیاں على قريب لا 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 ایک زمانہ فریش لائن روڈ جلدی جلدی الباصل الله الباصل نعم نعم أنا حاول هلا اسماعیل کتنے اب آ گیا جی آ گیا ادھر سامنے آ کے بناؤ
ਅਸੀਂ ਵਾਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਖਲਾ ਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਅਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਕੀ ਸਵੀਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਬਦੁਲ It's my pleasure to see you. Assalamu alaikum. ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮਜ਼ਾਇਆ ਫਲਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਆ ਜਾਓ ਦੱਸ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਆਖੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਲੀਵਰ ਦਾ ਹੋਣਾ demonstration in favor of Iraqi people as well as Iraqi Awam. And at that time, people, when we born it, their parents, they get their name Saddam Hussein. This is the love of the whole heart from the heart. اور ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇਦ But we still need your support. But the problem now is really bigger than 1991. 1991 there were some bombs. Yes, they destroyed many things. But now it is genocide. They like to kill Iraq. Now we have about 20,000 Pakistani. You take their visa, the visa stamp fees is too much. No, this is... $400. No, no. No, no. It's $50. $50. Less than $50. $50. ਐਸੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ But this is they pay $350. This is for accommodation in the hotel, for eating, for everything. They just cover everything. Only for 5 days, 10 days, 15 days. We are ready to facilitate this matter, to find a way to with the cooperation of our brothers in Baghdad, many things in this country. So I will come to Udar, check up the Pakistan in Baghdad, and then they will seek something and will express to the nation of Pakistani nation that Saddam, there is one thing, that Saddam is not a perfect Muslim. This is propaganda. This is propaganda. That so I think it should be removed from the people's mind that Saddam is Muslim and very Muslim, very good Muslim. قال معروف جدا للسيد الرئيس
نحن لسنا حيادين بين الإيمان والإلحاد بل إننا مؤمنون. هذا يعني معروف. Very famous. And also there is a big campaign since many years to return the people to real Islam. Before 2 weeks This ago, campaign by the president, not by any minister or any party or no. He lead this campaign. It is very big one. Now, for example, even for the prisoners, now the people for the prisoners, if they can't read highlight newspapers, media, that so many children are dying without medicine, without nothing. But this journalists Almighty anything which is on consent. problem that our high pressure to us to make allegation on this one. We don't accept it. How we accept that they stole our land? Palestine is our land. It is Al-Qudus, for example. This one is not Jewish. That reason they say, okay, not accept. America, unfun. You remember the and that we by hand.
اور یہ بھی امید کی جا سکتی ہے
زیادہ پیتا زیب ہے، زیادہ جامع ہے، اس میں کچھ زیادہ بہتری پیدا کی گئی ہے، تو آئندہ اس میں اور بھی بہتری پیدا کی جائے گی۔ تو اب اس کا جو میں نے دیکھا ہے اس کا سابقہ ایڈیشن، تو اس میں مجھے ایک رائے نظر آئی کہ مولانا کاؤنسلر نیازی مرحوم نے لکھا ہے کہ یہ جو قاضی عبدالقدیر خاموش ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے تو خاموش ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت بولتے ہیں، لیکن جو بولتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے، مانے یہ جو زیادہ بولنا ہے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی طوفان ابھرنے والا ہے۔ تو اب یہ اپنی کتاب کر کے کتابیں دیکھ کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بولتے ہی نہیں، وہ بہت لکھتے بھی ہیں، اور جس طرح وہ بولتے بہت اچھا ہے اسی طرح وہ لکھتے بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کے موضوع کو سامنے رکھیں تو بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں مصنف کی ایک سوچ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے کئی حوالوں سے آج کی جو انسانیت ہے، آج کی جو نوع انسانی ہے، آج کے جو لوگ ہیں، ان کے ضمیر سے کچھ سوالات انہوں نے کیے ہیں۔ تو ایک سوال تو اس حوالے سے ہے کہ آج کے عراقی عوام کے ساتھ استعماری قوتیں جو سلوک کر رہی ہیں، وہاں پر جو خواتین کی جو حالت ہے، تو اس حوالے سے آج کی انسانیت کا، آج کے انسانوں کا اگر ضمیر ہے تو ان سے یہ سوال ہے کہ ہمارا کیا گناہ ہے، ہمارا کیا جرم ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر یہ بات ذرا اور آگے پھیلائیں کہ عراق تو ایک علامت ہے، وہ ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کشمکش جو ہے یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس کو ایک وسیع تناظر میں دیکھیں تو پھر وہی بات علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائے مروز، تو شرار بو لہبی سے شرار مصطفی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کشمکش ہے دو قوتوں کے درمیان، ایک حق کی قوت ہے اور ایک ظلم کی قوت ہے، ایک باطل کی قوت ہے۔ ایک طرف انصاف ہے، دوسری طرف ناانصافی ہے، ایک طرف مظلومیت ہے، دوسری طرف ظلم ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک سوال ہے پورے عالم عرب کی طرف سے، ایک سوال ہے پوری تیسری دنیا کی طرف سے، ایک سوال ہے دنیا کے ان تمام انسانوں کی طرف سے جو اس دور کے استعمار کا شکار ہیں، جن کے وسائل جو ہیں گزشتہ صدیوں کے درمیان یہاں سے لوٹ کر لے جائے گئے ہیں اور ان سے وہاں بہت خوبصورت دنیائیں بنائی گئی ہیں، اور اس کے بعد ان کو ایسی زنجیریں پہنا دی گئی ہیں جن کے نام بڑے خوبصورت ہیں، دلکش ہیں، لیکن بنیادی طور پر آج ہم اطلاعاتی طور پر بھی اسی طرح محکوم ہیں جس طرح کسی دور میں ہم فوجی طور پر محکوم تھے۔ تو آج ہمیں اقتصادی کی زنجیریں بھی پہنا دی گئی ہیں۔ تو آج پاکستان ایسے ملکوں کے ساتھ IMF یا ورلڈ بینک جو کچھ کہتے ہیں، اس کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ تو کیا یہ وہی صورتیں نہیں ہیں جو گزشتہ صدی میں مغربی طاقتوں کی فوجیں کر رہی تھی؟ آج کل وہ دوسرے طرح سے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے بہت غور طلب۔ تو یہ قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب نے یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تھیسس لیا ہے کہ صدام جو ہیں وہ ہیرو ہیں ان کے رائے میں، کہ انہوں نے اس دور کے سب سے بڑے چیلنج کو قبول کرنے کی ایک کوشش کی ہے، بلکہ جرأت کی ہے، ایک ہمت کی ہے، اور ایک فلسفہ ہے ان کے نزدیک کہ جب تک پوری عرب دنیا کسی خاص ٹھوس بنیاد پر متحد نہیں ہوتی، وہ استحصالی طاقتوں سے، سامراجی طاقتوں سے گلو خلاصی نہیں کرا سکتی۔ تو لہذا اس کو وہ نام دیتے ہیں عرب آرڈر، عرب ورلڈ آرڈر۔ تو لہذا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی پہلی سوچ نہیں اس بنیاد پر۔ تو اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو 1960 کے ایوب خان کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ہاں کوشش کی گئی RCD بنایا جائے، تو پاکستان، ایران، ترکی اس میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد جب ہمارے قبلہ اول کی بےحرمتی کی گئی تو پھر OIC بنائی گئی، اس کے بعد پھر وہ RCD کو ایک نئی شکل دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ دوسری قوموں کو بھی دیکھیں، وہ کوششیں ضرور کر رہی ہیں، ASEAN جو ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ SAARC کو دیکھیں، اور بھی تنظیمیں ہیں،
اور یورپ میں جو یورپین اکنامک کمیونٹی بنی ہے وہ بھی بنیادی طور پر ایک ہی مقصد سب کا. تو اب یہ ہے کہ بعض خطوں میں کچھ تنظیموں نے یا بعض ملکوں نے کچھ آزادی حاصل کی ہے, کچھ مقاصد پورے کر لیے ہیں, لیکن بعض صورتوں میں نہیں پورے ہوئے. تو ایک دوسری سپر طاقت اپنے وارثہ کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتی. تو لہذا اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھی تک صدام حسین کا خواب پورا نہیں ہوا, لیکن استعمال اس کو کوئی کر رہا ہے. تو ایک زمانے میں کم سے کم اتنا تو کر لیا تھا کہ نیل سویل سے وہ واپس لے لی تھی, تو جنگ ہوئی تھی, آپ انگلش سویل آپ جانتے ہیں. تو یہاں بھی ایک فلسفہ ہے, ایک نظریہ ہے, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ نظریہ انہوں نے صدام حسین کے حوالے سے پیش کیا ہے, یہ نظریہ انہوں نے ورلڈ کے حوالے سے پیش کیا ہے, لیکن یہ اصل میں ایک یونیورسل نظریہ ہے, اور وہ ایک آفاقی نظریہ ہے کہ جب تک سامراج کو چیلنج نہیں کیا جائے گا, جب تک طاغوتی طاقتوں کو چیلنج نہیں کیا جائے اس جرأت کے ساتھ جس جرأت کے ساتھ صدام حسین نے کیا ہے, اس وقت تک حالات جو ہے دنیا کے بہتر نہیں ہوں. تو آج بھی اسلامی دنیا ہی نہیں, عراق ہی نہیں, دوسرے اب دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ ایک ساتھ ہمارے ساتھ 50 سال سے ظلم ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کشمیر میں, دنیا کو کوئی پرواہ نہیں, اور وہاں مشرقی تیمور میں وہ ساری اپنی فوجیں لے کر ساری کارروائی قوم متحدہ سے نہیں کروا. تو یہ کیا ہے, کیسا انصاف ہے, کیسا یہ عالمی ادارہ ہے, کیسی یہ اس دور کی مہذب قومیں ہیں, کیسی یہ اس دور کی انلائٹنمنٹ ہے. یہ ایک علامت ہے, اس طرح اور بہت سی علامتیں ہیں. تو لہذا یہ ایک سوال ہے, بہت بڑا سوال, کہ انسان کو, آج کے انسان کو کس طرح سے اس ناانصافی سے, اس ظلم سے, اس استحصال سے, اس زیادتی سے نجات دلائی جائے. تو انہوں قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کے اندر علم کی گہرائی ہے, اس میں تجزیہ جو ہے اس کی ایک بہت بڑی مطلب کہ معنویت ہے, اس کے اندر پہنائی ہے. اور پھر یہ کہنا چاہیے کہ اس کا جو حسن بیان ہے, جو ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں, اور خطیب جب لکھتا ہے تو جو اس کی گفتگو زبان ہوتی ہے نا, وہ تھوڑی سی خطابت کے گفتگو کے قریب آ جاتی ہے, اور اس میں بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے, اس میں ایک روانی آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ انہوں نے عراق کا پس منظر بھی بیان کیا ہے, کویت کے ساتھ جھگڑے کا پس منظر بھی بیان کیا ہے, تو ایک حوالے سے یہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بھی ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ سلطنت عثمانیہ کیا تھی اور اس کو کس طرح مغربی طاقتوں نے اس کے حصے پکڑے کیے, تو لہذا کس طرح وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے. اور آخر میں انہوں نے سب کو, آپ کو, مجھے, ہر شخص کو, ہر مسلمان کو, بلکہ دنیا کے ہر باضمیر انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ یہ اگر ظلم کا ہاتھ روکنا ہے تو اٹھو اور ان لوگوں کا ساتھ دو جو ظلم کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ عواقب کی نتائج کی پرواہ نہیں کرتے. میں آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے ان کی, اور لائق کے صد تحسین ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اپنے مقصد میں پہلے ہی کامیاب ہے. تو یہ احساس جو ہے اب تیزی سے ابھر رہا ہے, تو انشاءاللہ جلد ایسی کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا ہوگی کہ یہ جو ناانصافی ہے اس کے خلاف عالمی سطح پر مزاحمت شروع ہوگی. تو انسانی گروہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے
اور اس ظلم سے، استحصال سے، اس ناانصافی سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ یہ تھے پروفیسر مسکین حجازی صاحب۔ اس سے پہلے کہ میں دوسرے مقرر کو بلاؤں، جناب حافظ یوسف صاحب سے گزارش ہے جو کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جناب حافظ محمد یوسف صاحب۔ اب جناب مولانا منیر مدنی صاحب جو ہے وہ اظہار خیال کریں گے۔ جناب مولانا منیر مدنی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں قاضی عبد القدیر خاموش صاحب کو عرب ورلڈ آرڈر کے نام پہ کتاب لکھنے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں، اور اس کتاب میں جس طرح انہوں نے آلات عاذرہ پہ اور دوسرے مسائل پہ روشنی ڈالی ہے، یہ انہی کا میں سمجھتا ہوں کمال اور انہی کی بلند سوچ کا مظہر ہے۔ قاضی صاحب کو یہ میرے بڑے درینہ مہربانوں میں سے ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ خاص کر کے میرے گجرات کے صاحبزادہ سید محمود شاہ گجراتی کے لگتے جگر ان کی بے پناہ عزت و آبرو کرتے ہیں، اس لحاظ سے بھی میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ تو صرف اس وقت اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب کو میں پہلے صرف یہی سمجھتا تھا کہ یہ ملک کے عظیم زیرک قسم کے سیاستدان ہیں۔ جب بھی کسی بڑی سے بڑی سیاسی سٹیج پہ جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھی تو اس سٹیج پہ قاضی عبد القدیر خاموش صاحب کو بھی دیکھا۔ اسی طرح جس طرح سیاسی، اسی طرح ملک کے اندر جب بھی کوئی اسلامی تاریخ چلی، دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، مذہب کے لیے قربانی کی ضرورت پڑی تو اس تاریخ میں بھی میں نے قاضی عبد القدیر خاموش صاحب کو کسی سے پیچھے نہیں پایا۔ یہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، بے پناہ خوبیوں کے مالک ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے فاضل مقرر کہہ رہے تھے کہ نام تو خاموش ہے مگر خاموشی دور دور تک نظر نہیں آتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حق کے مسئلے میں قاضی عبد القدیر کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ کوئی بولے نہ بولے، قاضی عبد القدیر اپنا حق ضرور ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ برادران ملت، اس وقت اور کیا کہوں، میں نے آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، تھوڑا سا نظر دوڑائی ہے۔ اس میں جس طرح انہوں نے حالات اور جس طرح صدام حسین کی جرأت، بے باکی، ہمت اور شیطان اکبر جو کہ امریکہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس طرح صدام حسین نے اس کو للکارا اور جس طرح انہوں نے ذکر کیا، میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی قدم قدم پہ صدام کی مدد فرمائے، اور پروردگار ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے اس شیطان اکبر کو ذلیل و خوار رسوا ہوتا ہوا دکھلائے،
اور پاکستان میں ہی نہیں، جہاں جہاں پہ بھی مظلوم لوگ ہیں، کشمیر میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، فلسطین میں ہوں، عراق میں ہوں، اللہ تعالی ہر ایک کو ظلم، ہر ظالم کے ظلم سے نجات دے۔ آخر میں پھر میں صدام حسین، آخر میں پھر میں اپنے دوست کا، اپنے بھائی قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کو مبارک دیتے ہوئے سٹیج چھوڑنا چاہتا ہوں، اور قاضی صاحب سے یہی آخر میں گزارش کروں گا، جہاں ہماری ضرورت ہو، جس سٹیج پہ ہو، جیسا کہ آپ ہمیشہ اپنا آپ ہمیں ہر مقام پہ ساتھی پاتے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ ساتھی ہی پائیں گے۔ پہلے آپ نے فن خطابت کے لوہے منائے، پہلے آپ نے سیاست کے لوہے منائے، پہلے آپ نے تاریخوں میں کام کر کے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اب آپ نے کتاب لکھ کے رائٹر ہونے کا بھی ایک عظیم ثبوت پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زور بیانی، زور قلم، اور اللہ تعالیٰ صدام حسین کو اور زیادہ جرأت، ہمت، طاقت دے کہ وہ باطل، آپ قلم کے ذریعے باطل قوتوں کو للکارتے رہیں، اور وہ اپنے آرڈر زبان کے ذریعے اور عمل کے ذریعے باطل قوتوں کو للکارتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا، اللہ ہماری مدد فرماتے ہوئے ظالم کو نیست و نابود فرما دے گا۔ انہی لفظوں پہ ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے جناب مولانا منیر مدنی صاحب۔ اب جناب ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ عبدالکریم اسود سفیر عراق اور معزز مکرم محترم حضرات، مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میں اس ایسی کتاب کے بارے میں اپنی رائے پیش کروں جو میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اصولی طور پر مناسب یہ تھا کہ پہلے کتاب نگاہ سے گزرتی دیکھی جاتی تو پھر اپنے تأثرات کا اظہار ہوتا کہ آیا اس میں کیا کہا گیا ہے اور کیا کچھ اور کہنا چاہیے تھا، اور جو کچھ کہا گیا ہے وہ کس حد تک مصدقہ کہا گیا ہے، اور اس کے نتائج آئندہ مستقبل کے اندر کیا کیا نکلیں گے۔ لیکن بہرحال جن حالات کے اندر آج عراق اور عراق کے عوام گزر رہے ہیں وہ ایسے حالات ہیں جو ماضی کے اندر بھی اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف کرتی چلی آئی ہیں، اور آئندہ بھی اسی طرح، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ ان حالات کے اندر ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، عالم اسلام کے ایک فرد ہونے کے اعتبار سے، آقا علیہ السلام کے ایک امتی ہونے کے اعتبار سے ہم پر کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ کے تحت مسلمانوں کو ہر اس راہ کو اختیار کیا جانا چاہیے جس راہ کے ذریعے سے اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں۔ آج مشرق وسطیٰ کے اندر صدام حسین کا نام
پاکستان کے مسلمانوں کے ذہنوں میں اس لیے موجود ہے اگرچہ وہاں مشرق وسطیٰ کے اندر مختلف اسلامی ممالک جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے حکمران موجود ہیں، ان کے والیان موجود ہیں، وہاں ان کے بادشاہ موجود ہیں، لیکن اگر کسی پاکستانی کے ذہن کے اندر صدام حسین کا نام اگر زندہ ہے اور ذہن کے اندر اگر آتا ہے، وہ اس لیے آتا ہے کہ اس نے اسلام دشمن طاقتوں اور خاص طور پر امریکہ کے ان اندوہناک حالات کا مقابلہ کیا ہے جو عراق کو ختم کرنے کے طرفے تھیں، ان کی ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ صرف عراق کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس آئندہ وقوع پذیر ہونے والی شخصیت اور ملک جو ایک قوت بن سکتا تھا اس کی راہ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے تمام مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ متحد اور متفق ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کا اسی طرح جواب دیں جیسے کہ جواب دینے کا حق ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ اب آپ کے صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پروفیسر محمد ایوب ندیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہز ایکسیلنسی قاضی عبدالقدیر خاموش اور دیگر خواتین و حضرات، قاضی صاحب کی کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے اور میں نے اس کے حوالے سے ایک مختصر سا مضمون قلم بند کیا ہے، قاضی خاموش کا مرکز نگاہ۔ 20ویں صدی کے اس آخری دور میں صدر صدام حسین نے ایک مسلمان لیڈر کی حیثیت سے عالمی سطح پر جو عزت اور شہرت حاصل کی ہے، یقیناً وہ کسی دوسرے لیڈر کے حصے میں نہیں آئی۔ صدام عالمی میڈیا کا سب سے بڑا موضوع اور یہود و عیسائی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ اسرائیل پر میزائل پھینکتا ہے تو پوری مغربی دنیا چلا اٹھتی ہے۔ وہ اپنے دفاع کو مضبوط بناتا ہے تو امریکہ سمیت پورا یورپ اس کے آہنی جال کو کترنے لگتا ہے۔ وہ خاموش ہوتا ہے تو مغرب اس کی خاموشی میں طوفان تلاش کرنے لگتا ہے۔ سارے گدھ مل کر ایک شاہین کو شکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاہین ہے کہ نہ تو پرواز سے تھک کر گرتا ہے اور نہ اسے خطرہ افتاد رہتا ہے۔ حاضرین کرام، صدام خوش قسمت ہے کہ اس نے شاہین کا لقب پایا، ورنہ تاریخ عالم کھنگال کر دیکھیے کتنے لیڈر ہیں جنہیں اس لفظ کے لائق سمجھا گیا۔ صدام اسلام دشمنوں کے لیے ایک مسلسل خوف، لیکن مسلمانوں کے لیے صبح کا غازہ ہے، روشنی کا مینار ہے اور اس چلچلاتی دھوپ میں ایک شجر سایہ دار ہے۔ وہ عالم اسلام ہی نہیں، پوری تھرڈ ورلڈ کے لیے امید کی کرن ہے۔ اس نے وقت کے فرعون کو للکارا ہے، نمرود کی خدائی سے انکار کیا ہے، شداد کی بہشت کو ٹھوکر مار دی ہے اور دوسروں کی دولت پر مسلط قارون کو مسترد کر دیا ہے۔ سامعین محترم، یہی ہے وہ صدام حسین جو قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب کی کتاب کا موضوع ہے۔ صدر صدام پر اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کے بعد بھی لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ کسی مصنف کی نظر میں وہ دیو مالائی کہانیوں کا ایک فوق الفطرت لیکن جیتا جاگتا کردار ہے، جس کے اعصاب غیر یقینی حد تک مضبوط ہیں۔
کسی کے نزدیک وہ سپرمین ہے جو خیالی فلموں سے نکل کر ایک زندہ حقیقت بن گیا ہے. کوئی اسے مقلد حسین کہتا ہے اور کوئی اسے تیسری دنیا کا نجات دہندہ سمجھتا ہے. لیکن قاضی عبدالقدیر خاموش کے خیال میں صدام حسین دنیا بھر کی غریب اور پسماندہ قوموں کی وہ بھرپور آواز ہے جو سونے کے ایوانوں میں گونج رہی ہے. جی ہاں معزز حاضرین، قاضی خاموش بھی اسی صدام کا مداح ہے جس کے آپ اور ہم سبھی مداح ہیں. لیکن قاضی صاحب نے ہم سے 2 قدم آگے بڑھ کر امریکہ عراق جنگ کے تناظر میں صدر صدام اور صدام کے دیش پر ایک خوبصورت کتاب لکھ ڈالی ہے. اور کتاب بھی ایسی لکھی ہے کہ جس میں صدر صدام کی شخصیت، ان کے خاندانی پس منظر و پیش منظر، ان کے کارناموں، امت مسلمہ کے لیے ان کی خدمات اور نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں عرب ورلڈ آرڈر کو پینٹ کیا ہے. جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے صدر صدام اور عراق سے متعلق اس میں شامل تصویریں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ قاضی صاحب کی قلمی پینٹنگ کی موجودگی میں ان تصویروں کی بھلا کیا ضرورت تھی. میں انہیں اس کتاب کی اشاعت سے پہلے تک محض ایک سیاستدان سمجھتا تھا، حالانکہ ان کے اندر تو ایک مصنف بھی چھپا ہوا تھا جو قدرت تحریر بھی رکھتا ہے اور قدرت تقریر بھی. یہ کتاب صدر صدام کی ملی خدمات کا ایک بھرپور اعتراف ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اعتراف کی عادت عام نہیں کریں گے نئے صدام پیدا نہیں ہوں گے. حاضرین کرام، قاضی خاموش صاحب نے صدر صدام کی خدمات کا اعتراف کیا ہے. جناب کریم اسود صاحب سفیر ہیں جمہوریہ عراق کے، قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب اور دوسرے محترم اور معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، میرے حصے میں جو یہ اعزاز ہے جو مجھے قاضی صاحب نے یہ دیا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں، اس کے علاوہ کافی پہلے جو ان کے ساتھ تعاون رہا ہے، سیاسی کارکن جب ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی تحریکوں میں، تو ایک خوبصورت شخصیت سے تعارف ہوا اور وہ ایک مضبوط دوستی بن گئی اور آج تک چلی آ رہی ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنی دوستی کے امتحانوں میں دونوں کامیاب میں رہے ہیں. لیکن زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ قاضی صاحب نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور جس انداز سے قلم اٹھایا ہے، یہ جس طرح میں نے اپنے انتہائی قابل قدر اور محترم مقررین جو تشریف لائے ان کی باتیں سنی ہیں، اس وقت پاکستان میں سیاسی کارکنوں میں لکھنے کا رجحان یا پڑھنے کا رجحان، دوسرے لفظ یوں کہیں، بہت کم ہو گیا. اور یوں کہا جائے کہ کوئی بھی بڑا سیاسی آدمی سیاسی کارکن کہلانا ہی نہیں چاہتا. وہ اپنے لیے ایک تضحیق سمجھتا ہے اس چیز کو کہ اس کو سیاسی کارکن کہا جائے. وہ کسی بھی طرح سیاسی قائد کے درجے سے نیچے آنا ہی نہیں چاہتا. لیکن قاضی صاحب نے سیاسی کارکن کی کھوئی ہوئی عزت دوبارہ دریافت کر کے اس کے حوالے کی. یہ ان کا اس دہائی میں ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ بات شاید اتنی اہم ہمیں نہیں معلوم دے رہی، کیونکہ پاکستان کی سیاست، آج کے دور کی سیاست، سیاسی کارکنوں کی سیاست ہی نہیں رہی ہے. یہ سیاست دولت کی سیاست اور اشاروں کی سیاست اور پس پردہ کام کرنے والوں کی سیاست بن کے رہ گئی ہے. اس کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں پاکستان کی سیاست پر بات کرنا ضرور چاہوں گا کہ اس پر روشنی ضرور ڈالی جائے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور زعماء نے اور علماء کرام نے جو بھی باتیں بھی کی ہیں اور میرے بعد بھی یہ میرے تقریر کے بعد جو محترم ساتھی تشریف لائیں گے وہ صدام حسین کا مقابلہ امریکی طاقت سے جس طرح ذکر کیا جاتا ہے، انہی میں اور لوگ اور بھی دوسرے بھی ہیں جو پاکستان کی سیاست میں بھی متحرک ہیں. لیکن ابھی چند دن پہلے جس انداز سے ہم نے
پوری پاکستان کی سیاسی بساط کو ایک جنبش میں اپنا قبلہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے ایک انتہائی مایوسی پھیلائی، اور وہ یہ کہ جب ایک حکومت کا، امریکی حکومت کا ایک چھوٹا سا افسر جو پاکستان کے محکمے میں سیکشن آفیسر کے برابر جس کا درجہ ہوتا ہے، یعنی 17ویں یا 18ویں گریڈ کا افسر، اس طرح کا، وہاں گریڈز نہیں ہیں اس طرح کے، لیکن اس سطح کا ایک افسر جب ایک بیان دیتا ہے کہ پاکستان میں غیر آئینی طریقے سے تبدیلی نہیں منظور کی جائے گی، تو کس طرح یہاں پہ حکومت کے بھی لوگ اور اپوزیشن کے لوگ بھی دونوں، یہ انتہائی مایوسی اس بات پہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ دونوں نے اس طرح اس بیان کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا کہ یوں لگا کہ پاکستان ایک ملک ہے ہی نہیں، آزاد ملک بھی چھوڑ دیں گے، ایک چھوٹی سی کمپنی ہے جس کے ہیڈ کوارٹر سے ایک اشارہ ملا تو لوکل مینیجروں نے اور فور مینوں نے اور جو بھی اس میں کام کرنے والے لوگ، جو کوئی اسسٹنٹ مینیجر ہے، کوئی اس کا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ سب کھڑے ہو گئے کہ جی ہیڈ کوارٹر سے اشارہ مل گیا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کل پرزوں کی طرح یہاں کے بڑے بڑے لیڈرز اپنے بیانات دینا شروع ہو گئے۔ یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے، یہ ایک آزاد ملک کے آزاد سیاستدانوں کا رویہ نہیں ہے۔ میں ایک یہ بات مبصر کی حیثیت سے یہ کر رہا ہوں، اگر یہ میری بات غلط ہے تو میں دعوت دیتا ہوں تمام بڑے بڑے سیاستدانوں کو کہ وہ آئیں کھڑے ہوں اور اپنی حریت کا، اپنی آزادی فکر کا، اپنے پاکستان کے مقتدر ہونے کا ثبوت مہیا کریں۔ ہم جس طرح واشنگٹن یاترا ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے سیاستدان امریکی افسران کے بیانات سے اپنی قوت حاصل کر رہے ہیں، اپنی روحانی قوت یا مادی قوت جس طرح حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک آزاد ملک کو زیب نہیں دیتا۔ انڈیا میں اس طرح نہیں ہوا، میرا خیال بنگلہ دیش میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا، سری لنکا میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے۔ یہ وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا وہ ممالک ہیں جو پاکستان سے کہیں زیادہ کمزور ہیں۔ نیپال میں اس طرح نہیں ہوا۔ ملیشیا کے صدر کو جب اس طرح کی بالواسطہ دھمکیاں دی گئیں تو وہ اس نے سٹینڈ لیا۔ اسی طرح انڈونیشیا کے ملک کے متعلق جب وہاں کے بین الاقوامی معاشی اداروں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سٹینڈ لیا۔ ہمارے یہاں ہم سوچ رہے تھے حکومت شاید دے گی سٹینڈ، چلو حکومت نے نہیں لیا تو اپوزیشن جو حکومت کو یہ الزام لگاتی رہتی ہے کہ ملک بیچ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو اپوزیشن کا رویہ کیا نظر ہے؟ تو یہ چیزیں اصل میں سب چیزیں، یہ جو اسباب اور عوامل جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جو قاضی صاحب نے اس کتاب میں جو کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، میں اس حوالے سے اس کتاب کی اہمیت کو اور زیادہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے سیاسی کارکنوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم جو اپنی سطح پر دیکھیں، جب ہمارے سیاسی رہنما اور زوما اور دانشوران بھی، میں اس میں دانشوروں کو بھی لاؤں گا، ہمارے انسانی حقوق کی تحریکیں پاکستان میں جو بنی ہوئی ہیں، کتنی انسانی حقوق کی تحریکیں ہیں جنہوں نے عراق میں دوائیوں سے محروم بچے اور جو وہاں کے مورٹیلٹی ریٹ، بچوں کا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جس طرح بڑا ہے کہ اگر وہاں پہ 1 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوتی اور اس میں صرف مورٹیلٹی ریٹ 400 کا تھا تو آج وہاں پہ وہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے 5000 کے قریب پہنچا ہوا۔ اور جو دوائیوں کی کیفیت ہے، یہ تفصیلات ویسے اس میں موجود بھی ہیں، لیکن میں یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل لیٹسٹ ہیں۔ اور جب امریکہ پر دباؤ بڑھا کہ آپ کی ان پابندیوں کی وجہ سے عراق میں یہ موت کا ناچ ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنے جواب میں یہ 1 ہفتہ پہلے یہ وضاحت دی ہے کہ دراصل صدام حسین یہ کا جو لوگ ہیں ان کے جو تجزیے ہیں جو حکومتوں کے زیر اثر انہوں نے کیے، اس کی وجہ سے جنگ عراق کے بعد لوگوں کے اندر صدام حسین کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی گئی اور دیدہ دانستہ وہ پیدا کی گئی ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی جو تصنیف ہے، اس کے ذریعے
جن لوگوں نے پیسے لے کر کتاب مضامین چھاپے ہیں ان کے تجزیے کو باطل ٹھہرا کر قاضی صاحب نے عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ موجودہ زمانہ اور موجودہ دور یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف کرتے ہیں۔ ہمارے دانشور جو ہیں ان کی توجہ اس جانب جاتی ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں کھڑے کیوں ہوئے تھے۔ یہ نہیں سوچا جاتا کہ یزید نے کیا کیا۔ لوگ امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کو کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ امریکہ کیا کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صدام اپنی قوم کو مروا رہا ہے۔ یہ تجزیہ مایوس ذہنوں کی پیداوار ہے اور یہ بڑا خبث ہے لوگوں کو۔ وہ کوشش کرتے ہیں ہر بزدل حکمران، ہر بزدل سیاستدان، ہر بزدل عالم دین، ہر بزدل صحافی یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے صدام حسین کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف ہماری ہونی چاہیے، کسی دوسرے کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کے تجزیے، ان کی سوچ اور ان کی فکر سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہو رہی ہے، حماقت ہو رہی ہے، معقولیت اس میں نہیں ہے۔ لیکن قاضی صاحب کی اس تصنیف سے ذہن صاف ہوئے ہیں، لوگوں کے قبلے درست ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فی زمانہ اس سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عراقی صدر کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ یہ خدا کی توفیق کے بغیر یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ طاقت، یہ ہمت اور یہ انداز، یہ کلندرانہ انداز ہے۔ لاکھ اس پہ تجزیے کیے جائیں لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ ہوش و خرد کی باتیں نہیں ہیں، یہ عشق کی دنیا ہے۔ اور یہ تو صدام حسین ہے، اگر کوئی اور مجاہد ہوتا ہے، ملک کے سربراہ ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی خوشامد ہو رہی ہے، ورنہ ایسے ہی مجاہدوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فقر چوں اریاں شود زیر سفر از نہیب او بلرزد مہر و ماہ۔ فقر اریاں بانگے تکبیر حسین، فقر اریاں۔ حضرت علامہ اقبال نے فقر اریاں کی وضاحت کی ہے۔ یہ بھی فقر کا ایک رنگ ہے۔ فقیری یہ نہیں کہ بندہ کنارہ کش ہو کے حالات سے ایک طرف بیٹھ جائے، فقر یہ ہے کہ بندہ جب اپنے اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں تیری بندگی کروں گا، تیری اطاعت کروں گا، تو پھر وہ غیر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے مواحد توحید کے علمبردار جب شیطان اکبر کو دیکھتے ہیں تو اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، دم ہلاتے ہیں اس کے آگے۔ لیکن صدام حسین جرأت و استقامت کا پیکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اس قسم کے قائد عطا فرمائے اور عالم اسلام کو ایسی قیادت کی پشت پر کھڑا ہونے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر قاضی صاحب جیسی شخصیتیں پیدا کرے تو اصلی تو قوم کے جو اصلی خیر خواہ ہیں، درد مند ہیں، ان لوگوں کی طرف متوجہ کر سکیں۔ یہ ایک بے لوث کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جس طرح مشرق وسطیٰ کے اندر استعمار نے عربوں کے اندر اسرائیل پیدا کیا ہے، صدام حسین عربوں کے اندر اللہ کے شیر کی حیثیت سے اس سازش کو اور برطانیہ اور امریکہ کے پیدا کردہ اس حرامی ملک کو اور اس سے ہمیں صدام کی قیادت میں نجات عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے پیر سید عارف حسین شاہ صاحب، پارلیمانی سیکرٹری تعلیم پنجاب، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب۔
خاموش، معزز مہمانان گرامی قدر، میرے نہایت ہی مکرم محترم محتشم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حسن اتفاق کہ قاضی عبدالقدیر خاموش سے مجھے ہمیشہ مسلکی اور سیاسی طور پہ اختلاف رہا ہے، لیکن آج انہوں نے جو بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانے کی کوشش کی ہے، اور اس کتاب میں جس طرح انہوں نے استعمار پر کاری ضربیں لگائی ہیں، اور اس ایک عظیم شخص جس کے بارے میں کہوں کہ ہوا کو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ، اس عظیم شخصیت کے بارے میں جس طرح انہوں نے اپنے قلم سے یہ داستان رقم کی ہے، آج میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور ان کی اس کاوش اور کوشش کو، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں ان کے بارے میں بات کر سکوں۔ حقیقت ہے کہ اس وقت عالمی استعمار نے اپنا دشمن مسلمان کی صورت میں تلاش کیا ہے، اور اس وقت عالمی ہنڈے کا ہدف امت مسلمہ ہے، اور صدام بھی اگر اس بے غیرتی سے سمجھوتا کر لیتے تو وہ بھی عیش آرام اور دنیا میں اپنا ظاہری جاہ و جلال اور نہ جانے کیا کچھ حاصل کر لیتے، لیکن میرا سلام ہے اس کو کہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو عظمت کا راستہ ہے، جو اس نے عالم اسلام کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی، اور جس انداز میں وہ کھڑا ہے، میں تو یہی کہہ سکوں گا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، جان بھی چلی جاتی ہے۔ صدام پسے ہوئے طبقوں کی آواز ہے، مظلوموں کی آواز ہے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ حق و انصاف کی، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں وہ ایک امید کی کرن ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور اپنے محترم دوستوں کے حائل نہیں رہنا چاہتا، بس میں یہی کہوں گا کہ بیان کرو کہ از ساغر وفا مستم، سلام ما برسانی ہر کجا ہستم۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا کتاب کے مصنف جناب قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب، جو کہ جمعیت علماء اہل حدیث کے سربراہ بھی ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ قاری عبدالقدیر خاموش صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت السفیر السید عبدالکریم محمد اسود حفظہ اللہ، اور قائدین محترم اور سامعین محتشم، آج جو آپ کے سامنے میری کتاب ہے عرب ورلڈ آرڈر اور صدام حسین، میں 2-4 منٹوں میں انتہائی اختصار سے چاہوں گا کہ اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے، نہیں ہے تو اب آ جائے گی کہ اس وقت بھی اسرائیل کی پارلیمنٹ کے مین دروازے پر جو اسرائیل کا نقشہ لگا ہوا ہے، وہ اسرائیل کا نقشہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ ما بین الفرات والنیل، کہ دریائے فرات سے لے کر دریائے نیل تک جتنا یہ ہے ساری جگہ، یہ ساری کی ساری اسرائیل کی ہے، اور
اسرائیلی حکومت کا آج بھی سرکاری موقف یہ ہے کہ ہم نے مدینۃ الرسول پر دوبارہ قبضہ کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے رسول نے جب وہ مدینہ میں آئے تو مدینہ کے باسی یہودی تھے، تو یہودیوں کو قوت و طاقت کی بنیاد پر مدینہ سے نکالا تھا، اور ہم آج دوبارہ قوت اور طاقت حاصل کر کے ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو مدینہ سے نکالیں گے۔ اب اس پس منظر میں آپ عالم اسلام پہ ایک نگاہ ڈالیں کہ کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے، کسی مسلمان ملکوں میں سے کسی لیڈر کی یہ سوچ ہے کہ وہ اسرائیل کے اس ہدف اور اس ٹارگٹ کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کرے کہ جو ان کا یہ موقف ہے کہ اسرائیل ما بین الفرات والنیل، کہ دریائے نیل اور دریائے فرات کے درمیان سارا اسرائیل ہے۔ جب ہم اس تناظر میں عالم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یتیم پیدا ہوا تھا، صدام حسین، اور جس نے بغیر کسی اپنے اقتصادی اور سیاسی پس منظر کے اپنی جد و جہد سے اپنی پارٹی کے اندر یہ مقام حاصل کیا کہ آج وہ اس وقت انٹرنیشنل جو صہیونیوں کی تحریک ہے، الحرکت الصہیونیہ العالمیہ، اس کے سامنے اگر کوئی شخص استقامت سے، جرأت سے، بہادری سے مسلمانوں کا موقف لے کر کھڑا ہے تو وہ صرف اور صرف صدام ہے۔ اور آج عراقی عوام جن مشکلات سے دوچار ہیں، آپ ان کا یہاں بیٹھ کر تصور نہیں کر سکتے کہ اس ظالمانہ اقتصادی بائیکاٹ کی وجہ سے عراق کے 15 لاکھ بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکی۔ 15 لاکھ جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس امبارگو کی وجہ سے، اور جو اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے ادارے کی رپورٹ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہر مہینے 6000 بچے اس اقتصادی بائیکاٹ کی وجہ سے، جو ان کو ادویات کی ضرورت ہے اور جو غذا کی ضرورت ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے 6000 بچے ہر مہینے فوت ہو رہے ہیں۔ آج عراق یہ قربانی کس کے لیے دے رہا ہے؟ آج ایک لمحے کے لیے صدام حسین شاہ فہد بن جائے، حسنی مبارک بن جائے، سلطان النہاد بن جائے، ایک دن اقتصادی بائیکاٹ باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک دن کے بعد اگر آج بھی صدام انڈر ٹیبل اسرائیل کو تسلیم کر لے، اگلے دن اقتصادی بائیکاٹ ختم ہو جائے۔ آج صدام اپنی لڑائی نہیں، عراق کی لڑائی نہیں، بلکہ وہ عالم اسلام اور حرمین کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جب وہ عالم اسلام اور حرمین کی جنگ لڑ رہا ہے تو پھر ہر باغیرت، ہر باضمیر، ہر حریت پسند مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اقتصادی بائیکاٹ عراق پر نہیں لگا بلکہ مجھ پر لگا۔ اور حقیقت یہ ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آج عراق پر جو اقتصادی پابندیاں ہیں وہ قطعاً مؤثر نہیں ہو سکتی اگر مسلمان اور عرب ممالک عراق کا اقتصادی بائیکاٹ نہ کریں۔ امریکہ کا اقتصادی بائیکاٹ کبھی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے ہیں، آج ہر مہینے 6000 عراقی بچے اگر فوت ہو رہے ہیں تو وہ امریکہ کے بائیکاٹ کی وجہ سے نہیں، وہ مسلمان اور عرب ممالک کی بے غیرتی کی وجہ سے اور ان کے بائیکاٹ کی وجہ سے جو ہے یہ اقتصادی بائیکاٹ مؤثر ہو رہا۔ اور آج جیسا کہ میرے دوست ثقلین امام نے ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے
کہ ایک چھوٹے سے افسر نے پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کی ہے تو یہاں 5 دن اخباروں کو اور کوئی موضوع ہی نہیں ملا، نہ حزب اختلاف کو اور نہ حزب اقتدار کو. اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ سوچ ہے جس سے نجات پانے کی ضرورت ہے. کون ہوتا ہے امریکہ؟ کیا حیثیت ہے امریکہ کی؟ $20 بلین امریکن کانگریس نے صدام کا تختہ الٹنے کے لیے اس سال مختص کیے ہیں، لیکن صدام کے خلاف جنگ کرنے والا بش سیاسی منظر سے غائب ہو چکا ہے. اس کی سب سے بڑی حلیف تھیچر سیاسی منظر سے غائب ہو چکی ہے. وہ دونوں غائب ہیں، لیکن صدام امریکہ کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود آج بھی عراق کا صدر ہے اور آج بھی عالم اسلام کے تمام حریت پسندوں کے لیے چلے گا. کیا ہوتا ہے امریکہ؟ کعبہ کے رب کی قسم آج ہماری ساری ذلت، ساری پستی، سارا انحطاط، سارا زوال یہ ہے کہ ہم نے رب کے دروازے کو چھوڑ کر امریکہ کو رب بنا لیا. اور صدام کا یہی امتیاز ہے کہ وہ یا بش کہنے کی بجائے یا کلنٹن کہنے کی بجائے یا اللہ کہتا. وہ کلنٹن کی طرف دیکھنے کی بجائے رب العالمین کی طرف دیکھتا ہے. وہ کلنٹن کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی بجائے محمد عربی کے دین کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ہے. اور یہ وہ رستہ ہے جو شہادت کا رستہ ہے، قربانی کا رستہ ہے، مشکلات کا رستہ ہے. کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. لیکن یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ ساری چیزیں اگر کوئی مومن صادق ہے تو اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی، بلکہ وہ ان ساری رکاوٹوں کو، ساری مشکلات کو اپنے بلندی درجات کا سبب بنتا ہے، اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوتا. اور آج پاکستان کے جتنے سیاسی قائدین ہیں ان کے لیے بھی یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں بھی امریکہ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے رب کی طرف دیکھنا چاہیے اور امریکی ہدایات کی بجائے اپنے عوام کو منظم کرنا چاہیے. میں اس کتاب کے حوالے سے جو میرا نقطہ نظر ہے، جیسے میرے انتہائی بزرگ دوست محترم جناب پیر سید عارف حسین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بہت حوالوں سے قاضی عبدالقدیر سے اختلاف ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن میری یہ ایک جب سے میں نے اپنے شعوری دور کا آغاز کیا ہے، میری سیاست یہ ہوتی ہے کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہیں انہیں کبھی اپنے گروہی اور فقہی تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. جب تک ہم اپنے اجتماعی معاملات، اپنے گروہی اور اپنے فکری جو تناظر ہیں ان سے بلند ہو کر نہیں دیکھتے، ہم کبھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے. اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے. آؤ، اگر ہم پھر سر بلند ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر بغداد قوت کا مرکز بن جائے، پھر ہمارے حرمین کو تقدس اور عظمت مانوی طور پر بھی مل جائے. یہ حرمین کی کوئی خدمت نہیں کہ وہاں بہترین مرمر لگا دو، وہاں قالین بچھا دو، اس کو ایئر کنڈیشن کر دو. یہ نہ کعبہ کی خدمت ہے نہ مسجد نبوی کی خدمت ہے. کعبہ کی خدمت یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر اتنا طاقتور اور اتنا مضبوط کر دو کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی قوت اور طاقت مسلمانوں کی طرف نگاہ غلط نہ ڈال سکے. کعبے کی یہ خدمت ہے. آج ہم نے کعبے کی خدمت یہ سمجھ لی ہے کہ وہاں ایسا مرمر لگا دیں جو دھوپ جس کو گرم نہ کر سکے، وہاں ایئر کنڈیشن لگا دے، وہاں قالین بچھا دے. صدام کا یہی جو ہے امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ جیسے فقیر نے اس پر یہ کتاب لکھی ہے. یہ عراق کے سفیر موجود ہے، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہم نے ہمیشہ اپنے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح ایک کلندرانہ موقف اختیار کیا ہے. میں اور میری جماعت پوچھ سکتے ہیں ہز ایکسیلنسی سے
کہ ایک ٹیڈی پیسے کی جو ہے وہ عراق سے مدد کے روادار نہیں. ہماری صدام سے محبت حقیقت سے اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, اسلام سے محبت ہے, اور ہم صدام کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ حق کے ساتھ ہے. لیکن حق اس وقت صدام کے ساتھ ہے, اس لیے ہم صدام کے ساتھ ہیں. آج صدام یہ رستہ بدل دے, آج صدام اپنا ہدف بدل دے, آج صدام اپنی منزل بدل دے, آج صدام اپنی سوچ بدل دے. ہمارے لیے ہمارے دلوں میں صدام کے لیے کوئی احترام نہیں. ہم آج صدام کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم آج اپنی توانائیاں, صلاحیتیں, وسائل صدام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہ صدام نے اپنی ساری قوت, طاقت, توانائیاں اور صلاحیتیں مسلمانوں کے لیے وقف کی ہوئی. اس کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا یہ ہے کہ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. صدام اس وقت یہ چاہتا ہے کہ سارے جھنڈوں کو سرنگوں کر کے اسلام کے جھنڈے کو سربلند کر دیا جائے, اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی نکلے گا وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, اور ہماری ساری محبت اس کے لیے وقف ہے. Now I request to His Excellency Ambassador of Democratic Iraq, Mr. Abdul Karim Muhammad Aswad, to address the audience. Mr. Muhammad Abdul Karim Aswad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our brothers, first of all, I would like very much to express my deep gratitude and sincere thanks for all of you for attending this meeting. Your presence here is a full expression of your honest solidarity with my country Iraq in its scarred mission of comforting the unholy evil alliance of America and Zionists, the enemies of Islam and God. In the beginning, I would like to say that the work done by our brother, Mr. Qadi Abdul Qadir Khamoush, is not easy. It is very hard work because writing about a hero stand always against the hegemony of the biggest superpower in the world and lead his people to real independence and development and peace. To write about this person, it is not easy job. I would like to thank very much my brother Mr. Abdul Qadir Khamoush, and we appreciate that so much. Our brothers, I'm sure that you are all well aware of the fact that the continuous aggression and unjust embargo of America imposed upon Iraq have nothing to do with the international law and has no relation whatsoever with the legitimacy. They are mere a weak conspiracy to destroy Iraq as an Arab Muslim country. You can see from the beginning of this crisis in 1990, the claim that should interfere in region under the pretext to protect Saudi Arabia from Iraq. So they sent their troops to the Arab land of Al Jazeera, and when Iraq succeeded in denying that allegation, they changed it, saying that they should liberate Kuwait. So they used all their huge capabilities to block any Arabic attempt to solve the Kuwaiti question peacefully and waged their savage aggression on Iraq in 1991, which was their main target.
But dear friends, when Iraq withdrew from Kuwait and the issue of Kuwait closed, still they didn't stop their aggression or lift the unjust embargo as it should be according to the Security Council related resolution. They also changed their pretext to prolong the embargo. Their aim became to disarm Iraq. They established UNISCOM for this purpose. And about this UNISCOM, I would like to say some words. I would like to inform you, our brothers, that the Secretary General of United Nations stated on 27 June 1999 that there was some justification for allegation that UN inspectors in Iraq were involved in spying for Washington. And the inspector, Scott Ritter, has admitted clearly that he visited Israel more than 30 times and exchanged information with Mossad relating to the security of Iraq and coordinated with them. After so many crises made by this UNISCOM, the task of elimination of weapons of mass destruction has finished also. When Iraq, in order to end the embargo, has achieved all the requirements of Security Council Resolution 687 related to the questions of the prohibited weapons. But again, USA and Zionists came with another aim. It's their objective to change the leadership of Iraq. This aim is impossible and impossible again and again. Because the brave people of Iraq who is standing firm in defense of Iraq and its full right of independence rejects all these attempts of United States and Zionists and proved loyal to his brave leadership and to the courageous, wise leader, His Excellency Saddam Hussein, the great leader of Iraq. Dear brothers, I think you are all aware of the fact that the planes of the American and the British aggressor bombing Iraq on daily basis. They are killing innocent Iraqi civilians, destroying buildings and other facilities. This is happening under a strange pretext. They are saying that the attack against Iraq are done in self-defense, as if Iraqi planes are bombing Washington. The decision of imposing no-fly zone on Iraq is illegal, taken by America and Britain, without any reference to the UN. It is naked aggression aiming at humbling Iraq, but they will fail in their weak conspiracy. Iraq is strong by its people, by its leadership, and its deep faith in God and its messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Muslims all over the world should condemn the aggression for their crimes against Iraq. We are determined, without any doubt, to defeat the aggressors and end their embargo by will of Allah and will of our people and wisdom of our great President. And we are sure that your support and of all the true believers is the cornerstone in the victory of our nation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अब आपके लिए चाय हाजिर है. चाय के लिए 5 मिनट लगेंगे. Thank you.
I think the best